الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر جب اس کل جہان فانی کی بات آتی ہے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر شے کو فنا کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ یہی سبق جب سلوک میں کیا جاتا ہے اور بہت بلند یہ اسباق میں سے فنا بقا اسباق ہیں، تو کسی شے کا وجود باقی نہیں رہتا فنا فی اللہ میں، حتیٰ جو وجود اور وجود کا ختم ہو جانا ہے وہ ختم ہو کے کوئی فضا کی سیاہی جو بچے وہ بھی نہیں رہتی، کوئی شے نہیں رہتی، وجود کوئی نہیں رہتا۔ اللہ کریم کا نظام ہے، اللہ جل شانہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ ہمیشہ بنیادی نقطہ یاد رکھا کریں۔ ہم عبادات کرتے ہیں، اسفار کرتے ہیں، ضروریات دنیا کی تکمیل کے لیے بھی یہ اسفار ہوتے ہیں اور دین کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ضروریات دنیا حلال انداز اور طریقے اختیار کیے جائیں تو اس کا بھی ہر قدم کسی نہ کسی درجے کی جو عبادت ہے اس میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صدقات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ نے اولاد کی نسبت جو خرچ ہے اسے صدقہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، تو کیا یہ بھی اللہ کریم اسے بھی صدقے کا درجہ دیتے ہیں؟ تو جو مفہوم عالی ہے وہ عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی ہے کہ یہ حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے گئے حکم کی تعمیل ہے، اور جو فریضہ ہے وہ بھی اللہ جل شانہ نے اسے فریضہ ہونا یا ان کی جو معاونت یا ان کی جو دیکھ بھال یا ان کی جو ضروریات کی تکمیل، یہ سارے وہ حصے ہیں جو اللہ نے حکم فرمائے ہیں، اللہ نے پسند فرمائے۔ تو بندے مومن کی ساری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو ساری زندگی جو ہے اس کا ہر پہلو کسی نہ کسی درجے میں عبادت میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہیں دارالعرفان میں تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک فرد کو استغفار فرمایا، پوچھا کہاں ہے وہ بندہ، ڈھونڈا جائے۔ اور جب انہوں نے فرمایا تو اس کی تلاش شروع کی، متعلقہ ذمہ داروں کو تک رسائی کی۔ تو جب متعلقہ ذمہ داروں تک رسائی کی تو پتہ چلا کہ وہ بندہ دارالعرفان کے سفر پر تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، راستے میں انتقال کر گیا۔ اچھا، جب اس بندے کو مجھے یاد ہے میرے سامنے وہ یہاں رہا، مختلف امور میں چلتا پھرتا رہا، تو جیسے ہلکا سا بندہ دیوانہ پن ہوتا ہے نا مزاج میں، اس طرح کا اس کے مزاج میں تھا۔ اللہ دنیا کے اس نے بڑے معاملات چلائے، نبھائے، کاروباری حیات اس کی رہی، ذرائع آمدن اچھے رہے، کیا فرق ہوا یہ نہیں سمجھ آئی، لیکن عمومی طور پر بندہ جب اس سے شاید وہ یہ گمان کرے کہ کوئی دیوانہ ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا مرکز کے ساتھ، سلسلے کے ساتھ، حضرت جی کے ساتھ ایسا تعلق بنا، نہ یہاں کہا جاتا ہے نہ اسے پسند کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، لیکن دارالعرفان کی حدود میں میں نے نہیں دیکھا اس نے جوتی سڑک پر بھی پہنی ہو۔ حالانکہ کوئی ترغیب نہیں دی جاتی، کوئی انداز جو دنیا میں اظہار کے محبت کے ہیں یا دنیا کے جو اطاعت کے حوالوں سے آتے ہیں، عقیدت کے حوالوں سے آتے ہیں، بڑا سادہ سا نظام ہے۔ تو میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ
بغیر جوتوں کے، تو میں نے کہا اس کو جوتے کہتے نہیں پہنتا، کہتا درفان کے جو علاقہ اس میں نے جوتی نہیں پہنتا، ویسے بات کرے تو بڑا نارمل، بڑا اچھا، کیا اس کا تعلق تھا اللہ بہتر ہے، اس کے کیا پہلو ہیں مجھے نہیں معلوم، یہ مجھے معلوم ہے کہ کسی نے کوئی خبر نہیں دی، کسی نے کوئی بات نہیں کہی، لیکن حضرت جی نے اس کا خود پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اور جب تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا دارالعرفان کے ہی سفر پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے، ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے ہر ایک کے حال۔ محمد سرور جس کا ابھی ہم نے جنازہ پڑھا، یہ سکھر کا گاؤں ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے، امروٹ شریف، پرانا بزرگوں کا بھی گاؤں ہے، وہاں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، اور میں نے بے شمار سفر کیے ہیں۔ تو جب میں پہلی دفعہ ان کے گوٹھ میں گیا تو گاڑی سے جب میں اترا تو بمشکل میرے ہاتھ میں گاڑی کا دروازہ ہے، ادب، لحاظ، عقیدت، اتنا اس کا اظہار ان تمام آبادی والوں نے کیا کہ مجھے لگا کہ یہ ادب سے میں گر جاؤں گا، تو بمشکل میں سہارے سے کھڑا رہا۔ میرے ساتھ ایک نوجوان ساتھی تھا، مجھے اب یاد نہیں، اور وہ لوگ سارے پوری کوشش کرتے تھے کہ اس کے وجود کو ہاتھ لگے، پہلی کوشش ہوتی تھی کہ پاؤں کو ہاتھ لگے۔ اسے بڑا غصہ آیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیسے مل رہے ہو، یہ کیا، یہ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا ادھر ہو، تمہیں کو بہت تکلیف ہے نا تو تشریف لے جاؤ، یہ جانے اور میں میرے ذمے ہے تربیت کرنا، یہ جو تمہیں ایک محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیوں کیسے، تم تشریف لے جاؤ میاں، ہر مزاج کے بندے آئیں گے، ہر طرح کے لوگ آئیں گے، ہر حیثیت کے لوگ آئیں گے، میری ذمہ داری یا میرا امتحان ہے، کون ہو بھائی، جاؤ، تم بیچ میں کیوں تم اپنے غصے کا اظہار کر، میں نے اسے ڈانٹ کر بھیج دی۔ پورے گوٹھ نے، شاید مجھے نہیں یاد کہ اس پہلی ملاقات میں کسی نے میرے ساتھ ایسے دست بستہ سلام لیا ہو، سب کی یہی کوشش تھی کپڑے پر ہاتھ لگے سے، یا جوتے کا سب کو تھا کہ پاؤں پر ہاتھ لگے، اتنی محبت اور عقیدت ہو۔ مجھے ایک دن ایک پولیس والے نے کہا، ان کا جی یہاں لوگ بڑی عقیدت سے آتے ہیں، میں نے کہا کیا ہوا، کہتا سردی یخ، دو موٹر سائیکل پر سوار آ رہے ہیں، ہم نے ان کو رات آدھی رات روکا کہ کون ہو میاں، کدھر جا رہے ہو، تو انہوں نے بتایا جی سندھ سے آ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہو، جی ہم تو اپنے حضرت کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی نہیں روکا، کہ جاؤ بھائی میاں جاؤ، تو موٹر سائیکل میں وہ سکھر کے گوٹھ سے چل کر یہاں آنا، بڑا کھانا رکھتا۔ تو آج اس کا وقت یہاں پورا تھا، اللہ کریم اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ وہاں سے سفر کرتا ہوا یہاں مرکز میں آیا، یہاں ہم جہاں بیٹھے ہیں اللہ کے نام پر بیٹھے ہیں، آنے والوں کا بھی مقصد یہی ہے، اور جو پہلے یہاں جنہیں بیٹھنا نصیب ہے ان کا بھی مقصد یہی ہے، اللہ اس میں صدق دے۔ دنیا کی زندگی، اس کا اختیار، عبادات، معاملات، قرآن و حدیث کی روشنی سے لے کر قرآن و حدیث کے تحت جو تربیت ہے، اور زندگی کے جو شب و روز یا ساعتیں بسر ہو چکی، تمام امور سے جو بڑی واضح سمجھ آتی ہے، بخشش اس کی شان کریمی سے ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، اتنا کچھ اس نے عطا فرمایا ہے کہ اس کا نعم البدل عبادت سے پورا نہیں ہو سکتا اگر ساری زندگی سجدے میں بھی بسر ہو جائے۔ معراج شریف کی احادیث میں وہ جو سینکڑوں سو سال زندگی پانے والا اور موت سر بسجود جسے نصیب ہو، اسے بھی جو اعلان میدان حشر میں نصیب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں بخشا جائے۔
ہم کون، ہم تو خطا کار، لمحہ لمحہ ہماری غلطیوں سے اور زندگی اٹھی پڑی. لیکن جہاں دکھ ہے اس کا یہ بھی ہے کہ اسے اللہ نے آخری سفر دین کا دیا. سب کی سانسوں کا ربط پورا ہونا ہے. اسے اللہ نے خانہ خدا میں اپنی سانسوں کی تکمیل دی. تو اللہ اس کی غلطیاں گناہ معاف فرمائے. بندے کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے گرد و پیش کیا ہو رہا. اس کا مزاج بھی ایسے تھا جیسے میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ ایسے عام بندہ شاید اسے دیوانہ سا کہتا ہو. بلکہ ابھی جو اس کا عزیز مجھے ملا وہ خود کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں یہ بڑا دیوانہ تھا. تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جہاں تک ترویج دین کی، سلسلے کی، ذکر کا سیکھنا سکھانا، بے دھڑک بولتا تھا. جہاں جو بھلے کسی پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے وہ میں تمہیں اپنے حضرت کے پاس لے جاؤں. تو بڑا شوق تھا اسے ذکر کا اور سلسلے کا، مرکز کا. اس کی بڑی محبت تھی. اللہ قبول. تو ابھی یہاں میں بیانات سے اٹھتا ہوں تو اتنی صحت نہیں ہے. تم ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں کسی سے ہاتھ پکڑا ہوتا ہے، تو کوشش کرتا ہوں سیدھا گزر جاؤں. ذرا دھیان بٹے تو مجھے ہوتا ہے کہ میرا نام کو فرق نہ لگے. تو ابھی میں یہاں سے انہی بیانات میں جاتے ہوں. مجھے ابھی بھی یاد ہے ایسے پیچھے آخری صفوں میں یہاں بیٹھا تو بڑا مسکرا کے دیکھ رہا تھا. یہ 2-3-4 دن پہلے کی بات ہے. یہاں سے میں گزرا تو ابھی جب میں نے اسے دیکھا تو اسی طرح مجھے وہ اس کا وہ آخری ملاقات جو ہے آنکھوں کے سامنے. اللہ پاک آسانیاں، لواحقین کو صبر. ملک الموت وارد ہوتا ہے اور جتنی انسانی آبادی یا موت و حیات ہے اس میں لمحہ لمحہ جہاں حیات ہے یعنی تولید ہے، نسل انسانی، بقاء انسانی کا سبب ہو رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں ملک الموت بھی اسی طرح وارد ہو رہا ہے ہر ایک کی اپنی زندگی. مجھے نہیں معلوم. ابھی جب میں نے پوچھا کہ کس وقت اس کا انتقال ہوا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ تہجد کے وقت اس کا انتقال. اور عجیب بات ہے، کبھی میں مشاہدے یا اس طرف نہیں آتا یا بات نہیں ہوتی یا اس موضوع کو تقویت کے حوالے سے کوئی موضوع چھیڑا نہیں جاتا. میں نے سرانے پر سر رکھا، دعا پڑھی تو جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہے کہ قبر ہے. قبر ہے جیسے قبر میں لیٹنا ہے. تو مجھے بار سا محسوس ہوا کہ موت، قبر، لحد، اس میں اترنا ہے. اپنا آپ بھی ایسے لگا جیسے نا قبر میں اتارا ہے کسی، کوئی اور نہیں، کھلی قبر ہے، اس میں ایسے لحد میں اترا ہوں، ایسے جیسے لٹاتے ہیں. محسوس کیا ہے کہ یہ بڑی مشکل گھڑی ہے. پھر محسوس ہوا کہ اللہ کا احسان ہے. کوئی سمجھ نہیں آئی، وہ بات ہلکی ہوئی، کوئی وزن جو آیا ختم. عین اس وقت جو ابھی میں وقت ساتھیوں سے پوچھتا ہوں، عین وہ وقت ہے جب یہ ہمارا ساتھی فوت ہوا. اس کی وہ کیفیت جو وہ مجھ تک گئی ہے، میں نے بھی محسوس کی. ہم سارے کمزور گنہگار ہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس امت پر رحم فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ دین کا اختیار کرنا، مخلوق تک پہنچانا. یہ جو اپنی نیابت ہے، یہ جو فرصت ہے نیابت کی، اسے خالص ادا کر سکیں. تو جہاں اختتامی دعا ہوتی ہے وہاں میری دعا ہے کہ اس کے لیے بھی، اس کی بخشش، اس کی آسانی کے لیے بھی دعا مانگیں. اللہ اس کے لواحقین کو صبر دے اور دین کی طلب دے
اور اسی طرح اسے صدقہ جاریہ اپنی اولاد میں بھی نصیب ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا فرنا واحذرنا في مالنا انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بہرحال ہم بڑے کمزور اور خطا کار ہیں، ہمارے حال پر رحم فرما. زندگی تو نے عطا فرما، عبادت کو بہرحال تو نے پسند فرما. یہ صدق عطا فرما، اس حق کے ساتھ زندگی عطا فرما. ایمان کی زندگی، دار دنیا سے جانا بحالت ایمان عطا فرما. ہم تمام کے جو عزیز دار دنیا سے گزر چکے ہیں ان پر رحم فرما. کی کمزوریاں غلطیاں معاف فرما، انہیں بخش دے. یا اللہ ہمارا یہ جو عزیز ساتھی فوت ہوا یہاں مسجد میں، یہ تیرے نام پر سفر پر تھا، تیرے گھر میں فوت ہوا، اس کے لیے آسانیاں فرما. اس کے لواحقین کو بھی صبر دے اور دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرما. بہرحال ہم جو امتحان گاہ میں ہیں ہم بھی تیرے حوالے ہیں. رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر. صلی اللہ تعالی علی خیر صاحب اجمعین.